خطا گناہ سے پہلے احساس کر لے تو سرے سے اس کے پاس جائے ہی نہ، سمجھ لے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، مجھے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اللہ کے حکموں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، تو پھر گناہ سے پہلے ہی بچ جائے گا جب بندہ یہ سوچ لے۔ اور اگر شیطان اور نفس نے بہکا دیا، پھسلا دیا، بہلا دیا، غلطی گناہ ہو گئی، تو پھر فوراً احساس ہو جانا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کلمہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے تقاضے کے خلاف ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے کلام قرآن مجید سے خلاف ورزی ہو گئی ہے، تو فوراً اس کا احساس کر کے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اور یہاں ایک جملہ ہے بڑا عجیب سا کہ وہ توبہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اب اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کے نبی کو بھی سفارشی بنائے کہ آپ بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اگر ایسا کر لیں تو فرمایا پکی بات ہے کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور اللہ کو بڑا رحم کرنے والا پائیں گے۔ اب اس میں ایک شبہ تو یہ ہے کہ توبہ کے لیے تو کسی بھی جگہ بندہ توبہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا۔ پھر اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب کیا کرے؟ قرآن مجید تو ہمیشہ کے لیے ہے، قرآن مجید تو قیامت کی صبح تک کے لیے ہے، قرآن کا کوئی حکم یہ منسوخ تو نہیں ہے۔ تو اس میں علماء نے ایک بات تو یہ لکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ گناہ جس گناہ سے نبی کو تکلیف پہنچائی ہے، نبی کو اذیت پہنچائی ہے، اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ نبی کا بھی حق مارا ہے، تو جب نبی کا حق مارا تو پھر نبی سے جا کے معافی مانگے گا، کیوں؟ جس کا حق مانگا اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ ہمسائے کا حق مارتا ہے، بھائی کا حق مارتا ہے، بہن کا حق مارتا ہے، رشتہ دار کا حق مارتا ہے، کسی بھی مخلوق خدا میں سے کسی کو دکھاتا ہے، اب وہ مسجد میں تہجد پڑھے، روئے اور اللہ سے معافی مانگ لے اور اس بندے سے معافی نہ مانگے تو اس کا معاملہ صاف نہیں ہوگا۔ اس کا معاملہ صاف تب ہوگا جب وہ اس ہمسائے سے معافی مانگے، اس رشتہ دار سے معافی مانگے، اس بہن سے معافی مانگے، اس بھائی سے معاف کرائے، پھر اللہ سے بھی معافی مانگے، تو پھر اس کا معاملہ صاف ہوگا، ورنہ صرف اللہ کے ساتھ سلوک کرنے سے معاملہ صاف نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہاں جو کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے پاس یہ آتے، پھر آ کر کے پھر اللہ سے معافی مانگتے، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے، اب اللہ سے معافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تب مانگے گا جب پہلے نبی خود معاف کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، کنویں میں ڈالا، قافلے والوں کو بیچ دیا، جھوٹ بولا باپ کو بھی، قافلے والوں کو بھی، یہ سارے خطائیں، گناہ، قصوریں کی، تو جس وقت وہ تیسری مرتبہ گندم لینے کے لیے گئے اور جان پہچان ہو گئی اور اپنی قصور مانی، تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم کرے اور اللہ تمہیں بخش دے۔ اب یہ نشانی تھی کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور میں اللہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ یعنی وہ خود پہلے راضی ہوئے، خود پہلے انہوں نے معاف کیا، تو پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے بھی ان کے لیے معافی مانگی۔ تو آج بھی یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گا
تو پھر ان سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. کسی اور مخلوق کو بندے کو دکھائے گا، ان کا حق مارے گا، تو پھر ان سے معاف کرانا، ان سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور پھر اللہ سے معافی مانگے. اور وہ واقعہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندے نے دوسرے بندے کو، صحابہ کرام میں سے کوئی سخت سست ایسا جملہ کہہ دیا جو کہنا نہیں چاہیے تھا، اور پھر احساس ہوا اور ان سے کہہ رہے ہیں تو بھی مجھے کہہ لے، تاکہ بدلہ دنیا میں ہو جائے، آخرت میں مجھے بدلہ دینے کی ہمت نہیں ہے، میں دنیا میں معاملہ اپنا صاف کرنا، ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں تو نہیں کہتا. اب جس نے کہا تھا اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ بھی ایسے معاملہ ہوا ہے تو وہ مجھے بدلہ نہیں لیتا. تو اب وہ ساروں نے کہا عجیب بات ہے، پہلے زیادتی بھی خود کی، پھر شکایت بھی خود لگا رہا ہے، جرم بھی، غلطی بھی آپ کی اور شکایت بھی آپ لگا رہے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے. تو گویا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے، یہ نشانی ہے کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا گیا ہے کہ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر، کوئی رسول، الا لیطاع، مگر اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ انبیاء جو بھی آئے ہیں، ہر نبی کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں. جس زمانے کے لیے وہ بھیجا گیا، جس علاقے کے لیے بھیجا گیا، جس قوم کے لیے بھیجا گیا، ان پر لازم کیا گیا کہ آپ اس نبی کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں اور قولاً فعلاً اس کی بات کو مانیں. لیکن آگے ایک جملہ ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ ایک ہے جیسے میرے من میں آئے، جیسے میرے جی میں آئے، جیسے میرا محبت کا تقاضا اندر سے میرے اندر پیدا ہو، میں نے اپنے نبی کی اطاعت کرنی ہے، لہذا نبی کی اطاعت کروں اور اپنے من سے کروں، اپنی چاہت سے کروں، اپنی محبت کے تقاضوں میں کروں، اپنی خواہش اور تمنا کے مطابق کروں. فرمایا نہیں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے نبی کی اطاعت بھی کرنی ہے، کرنی اللہ کے حکم کے موافق ہے. اب یہ پابندی ذرا مشکل ہے. جب یہ پابندی آتی ہے تو پھر بدعات کا دروازہ بند ہوتا ہے، پھر خرافات کا دروازہ بند ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے میں بھی آپ آزاد نہیں ہیں، اپنے من کے حوالے نہیں ہیں، اپنی خواہشات اور اپنی چاہتوں کے حوالے نہیں ہیں، وہاں بھی آپ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. اطاعت نبی کی کریں، پر کریں کیسے؟ جیسے اللہ کا حکم ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق. اگر اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اپنی من مانی، فرض کریں کوئی کہتا ہے میں نے نبی کی محبت ہے، میں نبی کا سجدہ کرتا ہوں، میں نبی کے روضے کا طواف کرتا ہوں، میں نبی کے روضے کے ساتھ یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، تو یہ چیزیں عبادت نہیں بلکہ یہ گناہ ہے. اللہ کے نبی پر درود و سلام بھی پڑھنا ہے تو اس میں بھی اللہ کا حکم ضروری ہے. اللہ کے نبی کی سنت کی اتباع کرنی ہے، اس میں بھی اللہ کا حکم کی موافقت ضروری ہے. اس لیے قید ہے بِإِذْنِ اللہ کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، مگر اپنے من کے مطابق نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، اپنی چاہتوں کے مطابق نہیں، اپنے علاقے کے رواجات کے مطابق نہیں، اپنے قوم قبیلے کے جو تمہارے دستور وہاں طریقے ہیں ان کے مطابق نہیں، بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق. تو یہ قید ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ، فرمایا وہ منافق لوگ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا اور پھر چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، فرمایا یہ لوگ لو انہم اذ ظلموا، اگر وہ منافق لوگ جب وہ اپنے آپ پر ظلم کر چکے، اپنا برا کر چکے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اطمینان نہ کیا اور اس پر پابند اور پکے نہ ہوئے، تو فرمایا جاؤکا، پھر ان کو احساس ہو جاتا اور وہ آپ کے پاس
آ جاتے، ورنہ تو نبی بھیجا ہی اطاعت کے لیے گیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تو آپ کی اطاعت تو زیادہ ضروری تھی، ان کو پہلے ہی حکم مان لینا چاہیے تھا، آپ کا فیصلہ تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن اگر پہلے نہیں کیا، خطا ہو گئی، تو فیصلے کے بعد حضرت عمر کے پاس جاتے ہی پھر احساس ہو جاتا، تو پھر بھی آپ کے پاس آ جاتے اور معافی مانگ لیتے، غلطی تسلیم کر لیتے، تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا۔ جاؤکا، آ جاتے وہ آپ کے پاس، فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے، آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، واستغفر لهم الرسول، پھر اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو معاف کر کے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتا۔ آج بھی یاد رکھو یہ مسئلہ ہے کہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سب کو لے جائے، جس کو بھی موقع ملے وہاں جا کر کے اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اور پھر اللہ کے نبی کو بھی اپنے لیے سفارشی بناؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ شریف پر یہ درخواست کرو کہ یا رسول اللہ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے معافی مانگے، کہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ کے نبی کو وہاں اپنے لیے سفارشی بناؤ۔ یہ بات آج بھی ہے اور ہمارے اکابر میں موجود ہے، ہمارے اکابر میں یہ بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بڑی عجیب سی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں، روضہ مبارک میں دفن کر چکے تھے، اس کے 3 دن بعد ایک پینڈو، ایک دیہاتی، ایک بدوی، بہت دور کا رہنے والا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قبر مبارک میں تدفین ہو گئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آ کے بیٹھا اور زاروں قطار رویا، اور یہی آیت مبارکہ اس پینڈو نے پڑھی کہ بھی آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ وہاں جتنے صحابہ موجود تھے سب نے سنا کہ اندر سے آواز آئی، قد غفر لک، اے فلاں نے تجھے بخش دیا گیا۔ اب یہ فعل اللہ کا ہے، یاد رکھو، یہ فعل کس کا ہے؟ کوئی بھی اس طریقے کا معاملہ پیش ہے، علامہ جامی کا واقعہ ہو اور ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، وہ فعل میرے اللہ کا ہے، ولی کی کرامت ہے، نبی کا معجزہ ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ نبی کا معجزہ بھی نبی کے اپنے بس میں نہیں ہے کہ جب چاہے جیسے چاہے جو معجزہ دکھا دے، اللہ کرتا ہے۔ ولی کی کرامت بھی ولی جو چاہے جب چاہے جو کرامت دکھا دے، بالکل نہیں ہے، اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کے نبی بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے ولی بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ مفتی اپنا قریشی صاحب جو ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، ان کا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ساتھ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب روضہ رسول پہ، کافی دیر تک وہاں معاجہ پر صلاۃ و سلام پیش کرتے رہے۔ تو بعد میں پوچھا کہ اتنی دیر تک آپ کیوں؟ تو فرمایا کیا سمجھتے ہیں آپ کہ میں صرف سلام پیش کرتا ہوں؟ میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری کارگزاری سناتا ہوں اور آگے کے لیے رہنمائی لیتا ہوں، ہدایات لیتا ہوں اور دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ تو اس لیے آج بھی یہ معاملہ ہے، اللہ والوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے واقعات ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فلانے تو فلاں علاقے میں چلا جا اور وہاں جا کر کے اس علاقے میں میرے دین کا کام کر۔ کوئی فتنہ ہے اس کی سرکوبی کے لیے، جیسے مرزائیت کے لیے کئی سارے علماء کو مدینہ طیبہ سے بھیجا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ تو اس لیے یہ سلسلہ آج بھی قائم ہے۔ تو فرمایا اگر اللہ کا نبی ان کے لیے دعا کی درخواست کرے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ پائیں گے وہ اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ آج جمعہ کا دن ہے تو
تو میں کئی مرتبہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جمعے کے دن کو جمعے کے آداب کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہودیوں کو ہفتے کا دن ملا عبادت کے لیے، ناقدری کی۔ عیسائیوں کو اتوار کا دن ملا عبادت کے لیے، ناقدری کی، تو دونوں پر لعنت اور غضب خدا ہوا۔ ہمیں اللہ نے جمعے کا دن دیا ہے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے، لیکن جمعے کے دن کا قرآن مجید میں باقاعدہ نام ہے اور باقاعدہ مستقل سورت ہے، سورت الجمعہ۔ اذان تو روزانہ 5 وقت ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ طور پر جس اذان کے احکام بتلائے گئے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ جمعے کی اذان ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، سنت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعے کی نماز کی نیت سے غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، تیل خوشبو لگانا، بال ٹھیک کرنا، ناخن ٹھیک کرنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور جمعے کے لیے جلدی آنا، اور جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا اگر پوری پڑھی جائے تو سب سے بہتر، ورنہ کم از کم پہلی 10 آیتیں پڑھنا تمام فتنوں سے حفاظت کی گارنٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، حتیٰ کہ فتنہ دجال سے بھی وہ بندہ محفوظ رہے گا جو بندہ سورہ کہف کے پڑھنے کا ہر جمعے کو اہتمام کرتا رہے، فتنہ دجال بھی اس پر اثر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں جمعے کے دن کو آداب کے ساتھ، درود پاک کی کثرت کے ساتھ، سنت کے اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عمل